ایک ستارے کی تلاش۔ وہ صبح جب سورج کی پہلی کرن نے گاؤں کے کچے مکانات کو چھوا تو صدیقہ اپنی چارپائی پر بیٹھی ہوا کے جھونکوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو تھی اور کہیں دور سے بہتی نہر کی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ وہ اٹھی، اپنے بال سنوارے اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ گلی میں اس کا بچپن کا دوست ندیم اپنے بیل گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ صدیقہ، تمہاری امی نے کہا ہے کہ آج تمہیں شہر جا کر دوا لانی ہے۔ اس کی آواز میں وہی پرانی شرارت تھی جو بچپن سے اسے چھیڑتی آئی تھی۔ صدیقہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، مگر اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ شہر، وہ جگہ جہاں اس کے خوابوں کی کتابیں بکتی تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں تو صرف خالی تھیلیاں تھیں۔ اس کا باپ، جو کبھی گاؤں کا سب سے مضبوط کسان سمجھا جاتا تھا، اب ایک بیمار بوڑھے کی طرح چارپائی پر پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا علاج ممکن ہے، مگر رقم ایسی تھی جو صدیقہ کے خاندان کے لیے آسمان سے تارے توڑ لانے جیسا مشکل تھا۔ مہینے گزرتے گئے اور صدیقہ نے اپنی کتابیں ایک طرف رکھ دی۔ اسکول کی استانی نے کہا تھا، تم میں چمک ہے بیٹا، تم پڑھو گی تو پورے گاؤں کا نام روشن کرو گی۔ مگر اب وہ چمک دوا کی دکانوں اور اسپتالوں کی دیواروں میں گم ہو چکی تھی۔ شہر کے راستے میں ندیم سے باتوں باتوں میں صدیقہ نے اپنا درد بیان کر دیا۔ تم جانتے ہو ندیم، کبھی میں سوچتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، لوگوں کا علاج کروں گی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ندیم نے گاڑی روکی اور اس کی طرف دیکھا۔ صدیقہ، ہم غریب ہیں، مگر اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں وہی چمک ہے جو تمہاری ماں کی تھی۔ یاد ہے وہ کس طرح سب کو سنبھالتی تھی جب تمہارے باپ نے پہلی بار بیمار پڑنا شروع کیا تھا؟ صدیقہ نے آنسو پی لیے۔ ہاں، اس کی ماں جیسے، جو ہنستی ہوئی سب کے دل بانٹ لیتی تھی۔ مگر جب وہ چلی گئی تو صدیقہ نے محسوس کیا کہ گویا گھر کی چھت ہی اڑ گئی ہو۔ شہر پہنچ کر صدیقہ نے دوا کی دکان سے نسخہ دیا۔ دکان نے کچھ گنتی کی اور ایک بھاری رقم بتائی۔ صدیقہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کے پاس تو صرف آدھے پیسے تھے۔ وہ کچھ دیر سڑک پر کھڑی رہی۔ آنسو نے اس کے رخساروں کو نم کر دیا۔ اچانک اس کی نظر ایک پوسٹر پر پڑی جس پر لکھا تھا، تحریری مقابلہ، پہلے انعام کے لیے 50,000 روپے۔ اس نے پوسٹر کو غور سے پڑھا۔ یہ ایک اخبار کا مضمون مقابلہ تھا جس کا موضوع تھا، وہ لمحہ جب میں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ صدیقہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے پاس تو کاغذ قلم نہیں تھا، مگر اس کے دل میں الفاظ کا ایک سیلاب منڈ آیا۔ اس نے اپنی ساڑی کے پلوں کو پھاڑا، ایک دکان سے پینسل مانگی اور ایک کونے میں بیٹھ کر لکھنا شروع کر دیا۔ اس نے لکھا، ہار ماننے سے انکار۔ یہ وہ الفاظ تھے جو مجھے میرے باپ نے سکھائے جب وہ کھیت میں ہل چلاتے تھے اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں مرجھا جاتی تھی تو وہ کہتے تھے، بیٹا، زمین ہمیشہ اپنے پیاروں کو بھولتی نہیں۔ مگر آج وہی باپ ایک چارپائی پر ہے اور میں ان کی آنکھوں میں امید کے دیے بجھتے دیکھ رہی ہوں۔ ہار ماننے سے انکار، میں نے کبھی ہار مانی ہی نہیں۔ میں نے تو بس اتنا سیکھا ہے کہ جب راستے بند ہو جائیں تو دیواروں پر دروازے بنانے ہوئے لفظوں کے جادو نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ کو کاغذ پر اتار رہی تھی۔ والدہ کی وہ موت، باپ کی بیماری، اپنے خوابوں کو دفن کرنے کی اذیت، مگر ساتھ ہی وہ ان چھوٹی خوشیوں کو بھی بیان کر رہی تھی جو اس نے کبھی نظر انداز کر دی تھی۔ ندیم کی وہ مسکراہٹ جو ہر صبح اس کا استقبال کرتی، استاد کا وہ پیغام جو ہفتوں بعد بھی اس کی کتابوں میں چھپا تھا، تمہارا مستقبل تمہارے ہاتھوں میں ہے،
جب وہ لکھ کر فارغ ہوئی تو سورج ڈھل چکا تھا۔ اس نے اپنا نام اور پتہ لکھا اور اخبار کے دفتر کی طرف بھاگ گئی۔ وہاں ایک بوڑھے صاحب میز پر بیٹھے تھے جن کی آنکھوں میں اینک چڑھی ہوئی تھی۔ صدیقہ نے کاغذ ان کے ہاتھوں میں تھمایا۔ یہ مقابلے کے لیے ہے۔ بوڑھے صاحب نے اینک کو ٹھیک کیا اور کاغذ پڑھنا شروع کیا۔ اچانک ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بیٹی، یہ تو حقیقی جذبات ہیں۔ تم نے اپنی روح کو کاغذ پر اتار دیا ہے۔ صدیقہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے بس وہ لکھا جو میرے دل میں تھا۔ 2 ہفتے بعد جب صدیقہ اپنے باپ کو دعا کھلا رہی تھی، گاؤں کے چوک سے ایک شور اٹھا۔ ندیم دوڑتا ہوا آیا۔ صدیقہ، تمہیں پہلا انعام ملا ہے، اخبار والے تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ صدیقہ کا ہاتھ کانپ گیا۔ وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک کار سے اخبار کے نمائندے اتر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے ایک لفافہ تھمایا جس میں 50,000 روپے تھے۔ آپ کا مضمون ہزاروں دلوں کو چھو گیا ہے۔ لوگ فون کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے باپ کے علاج میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس رات صدیقہ نے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر کہانی سنائی۔ ابا، میں نے سوچا تھا کہ میرے خواب مر چکے ہیں، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف سو رہے تھے۔ اس کے باپ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، تم نے وہ کیا جو میں نہ کر سکا۔ تم نے دیواروں پر دروازے بنا دیے۔ کچھ مہینوں بعد جب صدیقہ کا باپ صحت یاب ہوا تو اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی۔ ندیم اب بھی ہر صبح اسے شہر لے جاتا، مگر اب صدیقہ کی تھیلی میں کتابیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس کی کہانی ایک مشہور منصف تک پہنچی جس نے اسے ایک اسکالرشپ دلوائی۔ آج صدیقہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اور ہفتے میں ایک بار گاؤں کے بچوں کو مفت پڑھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ہار ماننے سے انکار محض الفاظ نہیں، یہ وہ چنگاری ہے جو ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ اور جب کبھی کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے یہ سب کیسے کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میں نے بس اپنے دل کی آواز سنی، کیونکہ جب آپ کی منزل آپ کو پکارے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ دوستو، ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ابھی اپنے پیارے ہوسٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔